بس وہ تو صحابہ کی طرح یہ سمجھتا ہے
اور وہ یقین پیدا کر لے کہ میں نے اللہ کا اللہ کو دے دیا، اللہ اپنے فضل سے قبول فرما دے تو میرا بیڑا پار تک گیا، بجائے اس کے کہ میں خرچہ کیا، میں دیا، میری وجہ سے ہوا، میرے پیسے سے ہوا. یہ جیسے ہی باتیں طبیعت کے اندر آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس سے پھر کام لینا موقوف کر دے گا. آزمائشیں آئیں گی، پھر اس کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. فتولوا قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ بولتا ہے میں بڑا بے نیاز ہوں، نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے پیسے کی ضرورت ہے. اللہ چاہتا ہے تو ہی بندے کا پیسہ لیتا ہے اور بندے کا سارے معاملات کے اندر اس کی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتا ہے. اگر اللہ نہیں چاہتا تو نہ ہمارے آنکھوں سے کام لیتا ہے، نہ کانوں سے کام لیتا ہے، نہ پیروں سے کام لیتا ہے. ہم اصل میں استعمال نہیں ہوتے، استعمال کرائے جاتے ہیں. اللہ قبول کر لیتا ہے تو پھر جب چل کر بندہ اس کے راستے کے اندر نکلتا بھی ہے، اس کے راستے کے کام بھی کرتا ہے، اللہ کے دین پر اپنے آپ کو فدا بھی کرتا ہے، اپنے جان کو بھی لگاتا ہے اور اپنے مال کو بھی لگاتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ قبول کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر اللہ قبول نہیں کرنا چاہے، بندہ 1000 مرتبہ کوشش کرے، اس کے باوجود وہ کچھ بھی کر نہیں سکتا، تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ آگے کی آیتوں میں بیان فرماتا ہے ان کا تولو، سر اٹھاؤ گے، سمجھو گے کہ میری وجہ سے ہوتا ہے. اللہ بدل دے گا، تمہیں ڈسمس کر دے گا، تمہاری جگہ ایک نئے اپائنٹمنٹ دے کر ایک نئی قوم کو نوکری دے کر کھڑا کرے گا. پھر وہ قوم تمہاری کرسیوں پر بیٹھ کر تمہاری جگہ کام کرے گی. لائکم امثالکم. ایسے نیولی اپوائنٹڈ پرسنس کو اللہ لانے کی بات کرتا ہوں جو تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے. چن کر بڑے اچھے خاصے لوگوں کو اللہ بولتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جو کلین ہوں گے، مسکے کی طرح لوگ ہوں گے، ایسے لوگوں کو لا کر میں اپنے دین کے کام کے لیے قبول کر لوں گا اور چن کر لاؤں گا. لائکون اور مثال تمہاری طرح شیخی بگاڑنے والے، بات کے اندر میں کرنے والے نہیں ہوں گے، اور یہ بالکل اللہ والے ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کا بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے وہ یہ سوچ کر کرے کہ میرا مولا مجھے قبول فرمایا. وہی دیکھا آمد اللہ تعالیٰ قرائے سبا کے اندر ایک قاری صحابی، آپ نے کئی مرتبہ حضرت کا نام سنا، بہت بڑے صحابی اور بڑے اچھے طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کے کعب سے فرمایا کہ ابی ذرا ایک مرتبہ مجھے قرآن سنا دے. حضرت ابی نے کعب رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ تم اللہ کے نبی، ضرور آپ کو کلام مجید سناؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن سنانے اور مجھے سننے کا حکم فرمایا. ابی نے کعب کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. فرمایا اللہ کے نبی کیا میرا نام لے کر کے اللہ بولتا ہے کہ ابی نے کعب سے سننا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا نام لے کر اللہ بولتا ہے کہ ابی نے کعب سے سننا. ابی نے کعب کی ہچکیاں نکل گئی کہ اللہ میرا نام اپنے زبان سے لیتا ہے کہ ابی نے کعب سے کلام مجید سننا. تو یہ صحابہ کرام کا وہ جو ایمان تھا قرآن مجید سے ان کا وہ جو والدانہ شوق تھا، شغل تھا، مصروفیت تھی، مشغولیت تھی، جس کی وجہ سے اللہ آسمانوں کے اوپر ان کو قبول فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ ساری باتیں ان باتوں میں سے ہیں جنہیں تیری طرف تیرا رب نے حکمت کے ساتھ وحی فرمایا. یہ حکمت کی باتوں میں سے بڑے ہی چھوٹی باتیں، حکمت کی باتیں. فرمایا کہ جو قرآن ہے حکمت سے بھرا ہوا ہے، تو حکمت کی باتوں میں سے تیرا رب تیرے طرف وحی فرمایا ہے. الا تجعل مع اللہ الہا آخر. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا. پھر اللہ اپنی بات بولتا ہے. ساری نصیحت نے کیا کہ پورے قرآن کا سینٹرل آئیڈیا ہے، اور چلتے 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 اللہ کی شان کیا جاتا ہے.
نصیحتیں کرتا ہے، بندے کو ڈراتا ہے، قریب لاتا ہے اور اسے اپنے رحمانیت دکھاتا ہے، رحیمیت دکھاتا ہے، اور کبھی تو اپنے قہر اور عذاب کی باتیں بولتا ہے، اور پھر اپنی شان پہ آتا ہے اور اپنے مقام کا ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی دوسرا خدا نہ بنا۔ اسے بولتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے کہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا، اپنے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ازل سے ہی لکھا ہوا ہے۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو بیان فرمایا، لولا لما خلقت الافلاق، اگر اللہ کے نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ بولتا ہے کہ میں زمین اور آسمان کو، دنیا کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی اور اخیر کلام، اسی سے دنیا چلتی ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلے بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے نبی اللہ کو چھوڑ کر تو دوسرا معبود نہ بنانا۔ کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم لوگوں کو اللہ کچو کے دیتا ہے، گویا کہ اللہ امت محمدیہ کا گلا پکڑ لیتا ہے، گلا پکڑ لیتا ہے، گریبان پکڑتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بولتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولے؟ صبح شام لرزہ برندہ، صبح بھی ہوتے، رات میں ہوتے، پتھر پر پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارنے والے، شرک کے خلاف بولنے والے، کہ پورے کا پورا قرآن شرک کی مذمت کو لے کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ فتلقیٰ فی جہنم، پھر ذرا ترجمہ کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی، مگر اللہ کا کلام فرماتا ہے پھر تو ڈال دیا جائے گا جہنم، پھر تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، ملومن الزام کھا کر، مغبورہ گردن پکڑ کر ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جب اللہ اپنی شان بیان کرنے آتا ہے نا تو کسی کو نہیں دیکھتا، اور جب محبت کی باتیں کرتا ہے نا، یا ایھا المزمل قم، چادر اوڑھنے والے کالی کپڑے باندھ کر اٹھ جا، بخار ہو گیا تو کیا ہو گیا رے، ذرا بندوں کو میرے طرف ذرا بلا جا۔ اللہ پیار کی باتیں کرتا ہے نا تو نام لینے کے بجائے، اور جیسے ایک امی ایک ابا بچوں کو بڑے پیارے ناموں سے بلاتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلی پالنے والوں سے کہا یا نوائر ماں فعل نوائر، یا نوائر ماں فعل نوائر، اے نوائر تیری اپنی چھوٹی بلیا نے کیا کہا، کیا کیا، ان کی بلی مر گئی، نوائر، تو نوائر بلی کو کہتے ہیں یا نوائر ماں فعل نوائر۔ تو اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 مسئلے نکالے، رات میں پوری اس حدیث کے اوپر، اس دعا کے اوپر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مذاق پر سوچتے سوچتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پریشان۔ شافعی رات میں تو وضو بھی نہیں بنایا اور صبح کی فجر کی نماز پڑھ لیا، لوٹے کا لوٹا پانی ایسا رہ گیا، وجہ کیا ہے؟ امام شافعی نے فرمایا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کے چھوٹے سے بچے سے مذاق کرنے کی بات، وہ جو حدیث یاد آئی، اس پر میں نے فقہ کے 20 مسئلوں کو مستمر کیا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ یا نوائر یا عمیر ماں فعل نوائر، اے عمیر تیری بلی کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا عمیر اور نوائر یہ دونوں ملتے جلتے ہیں نا، تو اس کے ایک مسائل میں انشاءاللہ میں کبھی آپ لوگوں کے سامنے، تو تراویح کا مسئلہ ہے، رمضان کا مسئلہ ہے، ایک تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آئیں گی، تو انشاءاللہ میں رمضان کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے، اور کبھی تعاقباتوں کے اندر وقت ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہیں بنانا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، ڈال دیا جائے گا جہنم میں تو، ملومن الزام کھا کر، مغبورا ڈھکیلا جا کر، افاسفا ربکم بالبنین، کیا تم نے تمہارے رب کے لیے لڑکوں کو چن کر دے دیا؟
واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور فاصفاکم ربکم بالبنین، تمہارے لیے کہ تمہارا رب نے لڑکوں کو چن کر دے دیا، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور خود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو لڑکیاں بنا کر خود رکھ لیا۔ لڑکے تو انسانوں کو بانٹ دیے، اور جتنی لڑکیاں ہیں نا عورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھ لیا۔ اور ایک الزام ہے اس زمانے کے اندر کافر اصل میں یہ کہتے تھے اور جتنے بھی فرشتے ہیں نا وہ اللہ کی بیٹیاں، دیوتا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک الزامی جواب سناتا ہے، ان کو تنقید فرماتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے کہ تمہارے اپنے دماغ کو کیا ہو گیا ہے کہ لڑکے تو تمہارے لیے ہونا، تو لڑکیاں اللہ کے لیے، لڑکیاں اپنے لیے تو قبول کرنے کو تیار ہیں، لڑکیوں کو تو اللہ کو دے دیتے ہو اور لڑکے پورے تمہارے لیے چاہیے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، اور تم تو بہت بڑی بات بول رہے ہو کہ اللہ بیٹیوں کو رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔